इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने फ़ैसला किया इस बड़े अहम मौके पे आपसे बात करने का, क्योंकि हमारा मुल्क वो उस मोड़ पे अल्लाह ने ला के खड़ा कर दिया है हमारे माल की वजह से कि अगर हम अब सही फ़ैसले नहीं करेंगे तो वो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल जाएगा। मैं बार बार लोगों को याद कराता हूँ कि नमाज में हम सिर्फ अल्लाह से एक चीज़ मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। कौम भी आज उधर खड़ी हुई है, एक फ़ैसला कुन मोड़ पे खड़ी है। डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के। एक कौम कामयाब होती है या नहीं होती, उसकी बुनियाद रखी जाती है इंसाफ पे। रूल ऑफ लॉ अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं, कानून की हुक्मरानी कहते हैं। सब इंसान जिस माशरे में कानून के सामने एक बराबर होते हैं, वो कौमें ऊपर चली जाती हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा कि जो कौम में ताकतवर जब जुर्म करता है उसको नहीं पकड़ती और सिर्फ कमज़ोर को पकड़ती हैं, वो तबाह हो जाती है। आज अगर आपने सारी दुनिया में खुशहाली देखनी है और गुर्बत देखनी है तो एक ही चीज़ है जो फ़र्क करती है, वसाइल नहीं। जो कौमें खुशहाल है वहाँ कानून की हुक्मरानी है, रूल ऑफ लॉ है, इंसाफ है। और जो तबाह है वो सारी वसाइल के बावजूद जंगल का कानून है, ताकत की हुक्मरानी है, माइट इज़ राइट है। जो ताकतवर फैसला करता है उस मुल्क की अदालतें उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। अदालतों का काम होता है कमज़ोर और ताकतवर को एक बराबर रखना। हज़रत अबू बकर जब खलीफा बने, पहली तकरीर उनकी कि मैं ताकतवर और कमज़ोर को एक बराबर करूँगा। हज़रत उमर खलीफा बने, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि मैं इंसाफ करूँगा, कोई ताकतवर कानून से ऊपर नहीं है। हज़रत अली खलीफा बने, पहली स्टेटमेंट, सबकी मिशन स्टेटमेंट थी, मैं इंसाफ करूँगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज हम उधर खड़े हुए हैं कि एक तरफ एक ताकतवर टोला माफियाज जिनको आदत पड़ी हुई है कानून के ऊपर रहने की, जब अदालतें उनकी बात नहीं सुनती, डंडों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अटैक करके भगाया इन्होंने। फिर पैसे चलाए बाकी जजेस के ऊपर, ब्रीफ केस चले, कोयटा बेंच को खरीदा गया, टेलीफोन कर करके फैसले लिए कि जज साहब इसको फलाने को इतनी कैद करना। आदत पड़ी हुई है इनको कि अपने जजेस अपनी जुडिशरी को कंट्रोल करें। कोई इंसाफ इस मुल्क में ना आने दें, क्योंकि जो ताकतवर मुजरिम होता है वो हमेशा अपने आप को कानून से ऊपर रखना चाहता है। मार्शल लॉ लगता था, कानून ख़त्म, इंसाफ ख़त्म। तो आज हम उधर खड़े हैं कि इस वक्त आइन की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए सारी कौम अब अपनी अदलिया की तरफ देख रही है। और जो दूसरी तरफ है, सारा जो टोला जमा हुआ है स्टेटस को का, माफियाज जिन्होंने इस मुल्क को 30 साल से चोरी करके लूटा, पैसा बाहर भिजवाया, और उनका एक मकसद है किसी तरह वो पैसा बच जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि उनका पैसा ख़तरे में आ जाए जो इतनी मेहनत से उन्होंने चोरी किया। पहले जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया इनको, सारे जो 2 पाकिस्तान का पैसा था, सारे माल का यहाँ से चोरी होकर पैसा गया था, सारे माल ख़रीदा। स्विट्ज़रलैंड में $60 मिलियन पड़े हुए थे, एक एनआरओ दे के उनको माफ़ कर दिया। उधर से हुदैबा पेपर मिल 90 की दिहाई में 1 अरब रुपए की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग की हुई थी शरीफ ख़ानदान ने, उसके ऊपर उसको रोक दिया डील करके। कोई जनरल मुशर्रफ या किसी जनरल को इख्तियार ही नहीं दिया हुआ, कोई आइन इख्तियार नहीं देता कि आप कौम का पैसा, करप्शन कौम का पैसा होता है,
گھر میں چوری ہوتی ہے تو میرا پیسہ ہے، میں معاف کر دوں، لیکن قوم کی چوری کا پیسہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں ہوا، وہی صاحب اقتدار، وہی مافیاز قانون کے اوپر آ گئے، اور میرے سارے 3 سال لگے رہے کہ جی ہمیں این آر او دو، جب وہ بلیک میل کریں کہ جی این آر او دو، اور بدقسمتی سے ان کو این آر او ملا، جنرل باجوہ نے ان کو این آر او دیا، اور اب ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس این آر او کو اب بچایا جائے، اور ان کو خطرہ صرف ایک آدمی سے ہے اور اس کی پارٹی سے، عمران خان اور تحریک انصاف سے۔ سو ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان اقتدار پہ نہ آ جائے، اور اگر وہ آ گیا تو ان کا این آر او خطرے میں آ جائے گا۔ اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے۔ یہ جو سارا ٹولہ کھڑا ہوا ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، وہ صرف ذات کے لیے اس ملک کو آج ادھر لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا، اور وہ میں بتاؤں گا کہ ہم کھڑے کدھر ہیں آج۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتہ تھا یہ ہونا ہے، یہ ساروں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ آئیں گے، ان کا کوئی مقصد پاکستان کی بہتری نہیں ہے، نہیں تو 30 سال ان دونوں خاندانوں نے باریاں لی ہیں، پاکستان تو بنگلہ دیش کے بھی پیچھے چلا گیا، تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو سب کو پتہ تھا یہ کیوں آ رہے ہیں، اور ان کو اوپر جب مسلط کیا گیا، اور اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ تو میں آج پہلے تو اپنی عدلیہ کو اپنی قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری ساری امیدیں اب پاکستان کی عدلیہ سے ہیں۔ بدقسمتی سے ماضی میں ہماری جو عدلیہ کا رول رہا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی، انہوں نے کمزور کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے ہمیشہ وہ جو نظریہ ضرورت، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، اس کے تحت انہوں نے بدقسمتی سے ہماری جمہوریت کو بھی نقصان پہنچایا، کہ جدھر رول آف لاء نہیں ہے، جدھر قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہاں جمہوریت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جدھر جنگل کا قانون ہے وہاں جمہوریت آئے گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ الیکشن تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں، کون سے ڈکٹیٹر نے الیکشن کروائے، کون سی ڈیولپنگ دنیا میں الیکشنز نہیں ہوئے، لیکن جمہوریت نہیں ہے وہاں، کیونکہ جمہوریت تو آتی تب ہے جب رول آف لاء ہو، اور رول آف لاء آنے ہی نہیں دیا یہاں۔ مارشل لاء لگتا تھا، ویسے ہی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت آ جاتی تھی، اور نہیں تو جب یہ دو جماعتیں آئی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا تھا تو انہوں نے بھی عدلیہ کے نظام کو چینج کیا، جو ڈنڈے مار کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اس کے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو، وہ ایک جمہوری حکومت نے کیا تھا، مارشل لاء نے نہیں کیا۔ ان کو اتنا خوف تھا آزاد عدلیہ سے، کیونکہ یہ جب چوری کرتے ہیں تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو جائے، کیونکہ چوری پکڑی جائے گی، اور وہی سجاد علی شاہ کر رہے تھے، جسٹس سجاد علی شاہ، اور انہوں نے اس کو اٹیک کر کے ہٹایا گیا، ججز خریدے، بغاوت کروائی سپریم کورٹ میں، صرف اپنی چوری بچانے کے لیے۔ اور آج بھی ہم وہاں کھڑے ہیں کہ یہ پورا ہماری عدلیہ کے اوپر زور لگا رہے ہیں، ہر قسم کا اب یہ بلیک میل کریں گے، ہر قسم کی ان کی ایک ہی کوشش ہوگی کہ پاکستان کی عدلیہ پھر ان طاقتور کا، ان چوروں کا ساتھ دے، اور اس کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں، اور ہر قسم کی، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں تیاری کریں آپ، انہوں نے ہر قسم کا پریشر ڈالنا ہے عدلیہ پہ، جو انہوں نے ماضی میں کیا ہے، اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی، 90 دن کے بعد یہ 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹس، ان کے اوپر وائلیشن ہوگی آئین کی، ان کے اوپر یہ بالکل ان کا جو 900 کے ایک دن کے بعد، 90 کے ایک دن کے بعد، 90 دنوں کے بعد، ایک دن کے بعد یہ حکومتیں غیر آئینی ہو جائیں گی۔ ان کے کوئی آرڈرز نہیں سننے چاہیے کسی بھی بیوروکریٹس کو، کسی پولیس والے کو، کیونکہ قانون ان کو، آئین ان کو اجازت نہیں دیتا۔ تو جو اس ملک کی، میں قوم کو صرف آج
سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے. ان کو ہماری ضرورت پڑے گی کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں. ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. جبکہ آئین واضح ہے اس کے باوجود یہ کہنا یہ کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو 2 مافیا فیملیز اس ملک پر مسلط ہوئی ہیں, یہ سارا وقت ان کا یہ نہیں کہتی, ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے, یہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں. نواز شریف کہتے ہیں میرے سے بڑا ظلم ہوا ہے, مجھے نکالا گیا. 1.5 سال اس کے اوپر تفتیش کی گئی سپریم کورٹ, اس کے بعد JIT, اس کے بعد ثابت ہوا اس کی کرپشن کا کہ 4 لندن میں بڑے بڑے فلیٹ جو پینما کے انکشاف میں سامنے آئے تھے, جو کسی ہم نے نہیں نکالے. انٹرنیشنلی ان کو اللہ کی پکڑ تھی, ان کے فلیٹ سامنے آ گئے جو ہمیشہ کہتے تھے ہمارے نہیں, ماننے پڑے ہمارے ہیں, اور عدالت میں بتا ہی نہیں سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا. تو اس کے بعد جب عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تو یہ نہیں کہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کہ کدھر سے منی ٹریل گئی اس ملک سے پیسہ یہ فلیٹ خریدنے کو, ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے ثابت کرنے کے لیے. لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جرت کیسے پڑ گئی کسی کے ہمارے اوپر کیس کرنے کی, عدالتوں کو کیسے جرت پڑ گئی ہمارے خلاف فیصلہ کرنے کی. یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں. اور اب